میں آج کا یہ پہلا خطبہ کہ جو کہ ضروری ہے اور یہ اہم ایام یعنی ماہ مبارک رمضان اور اس میں جمعہ کا دن بہت ہی باعظمت بابرکت یہ ایام ہے، لہذا ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور جہاں تک تقوی الہی کی بات ہے اور جس کے لیے ہر نماز جمعہ میں تاکید کی جاتی ہے اپنے لیے، مومنین کے لیے، مومنات کے لیے، تقوی الہی کے سلسلے میں ایک حدیث ہے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام امام علیہ السلام فرماتے ہیں تقوی کے بارے میں کہ لو ان السماوات والارض کانت علی عبد رتقا، اگر زمین اور آسمان اور جو کچھ بھی اس میں ہے کانت علی عبد رتقا، یعنی یہ زمین آسمان سے ہر طرف سے اس کے لیے راستے بند ہو جائیں، اس کے لیے کوئی راستہ کھلا نہ ہو، اس کی پریشانی کسی طریقے سے حل نہ ہو پا رہی ہو، نہیں حل ہو رہی ہو، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں ثم اتق اللہ، ایسا شخص اگر واقعی معنی میں حقیقت میں تقوی الہی کو اختیار کرے لجعل له منها مخرجا، خداوند عالم اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے اور ایسی جگہ سے ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اس کو رزق عطا کرتا ہے من حیث لا یحتسب، کہ جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، اس کے ذہن میں بھی نہیں تھا، اور اللہ جو ہے اس تقوی الہی کی وجہ سے، خوف خدا کی وجہ سے، یعنی اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے ہم یہ گناہ نہیں کریں گے، اللہ نے روکا ہے ہم سود نہیں لیں گے، اللہ نے روکا ہے کہ ہم غلط پیسہ نہ لیں، اس سے اگر رک رہا ہے تو جو مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ خدا بند عالم اس کے لیے راستے بہت سارے کھول دیتا ہے اور ایسے راستوں سے اسے رزق عطا کرتا ہے جو وہ سمجھ بھی نہیں پاتا ہے، جان بھی نہیں پاتا ہے، اس کے بارے میں کبھی اس نے گمان بھی نہیں کیا، من حیث لا یحتسب۔ لہذا جو ہے ضروری ہے کہ تقوی الہی کے ساتھ یہ انسان، تمام انسانوں کے لیے اصل مقام اور مرتبہ یہی ہے کہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے اور انسان کی اہمیت، انسان کی ویلو، جو کہ باقاعدہ اس پر تفصیلی گفتگو پائی جاتی ہے کہ آیا انسان تمام عالمین میں سب سے افضل ہے یا ہمارے اس نظام شمسی میں، یعنی جو چاند، سورج، زہرہ، عطارد، مریخ، مشتری، جو ہمارا ایک نظام شمسی چل رہا ہے یہی اس میں صرف سب سے افضل ہے، یا جو ہے دوسرے عالم میں بھی ایسا ہے؟ بہرحال سورہ انعام کی آیت نمبر 265 یہی آخری آیت ہے جس میں خدا بند عالم فرما رہا ہے انسان کی ارزش کے بارے میں، انسان کی ویلیو کے بارے میں۔ اگر انسان اپنی اہمیت سمجھے، اپنی ارزش سمجھے، تو پھر وہ اپنے کو بھولے گا نہیں، وہ ترقی کے راستے میں آگے بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ البتہ جب بھی ترقی کی بات ہو تو اس کا مراد یہ نہیں کہ صرف دنیاوی ترقی، نہیں، دنیاوی ترقی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ترقی، روحانی ترقی، معنوی ترقی یہ اہم ہے۔ یعنی ہم تو ہر نماز میں، روزے میں، اپنے ہر عمل میں نیت کرتے ہیں قربتاً الی اللہ، اللہ سے قربت کے لیے، لیکن اللہ سے کتنا ہم قریب ہو رہے ہیں، کتنا خوف خدا ہم پر آ رہا ہے، کتنی ہماری روحانیت بڑھ رہی ہے، کتنا اللہ پہ بھروسہ ہمارا بڑھ رہا ہے، یہ اہم ہے۔ لہذا انسان کی ویلو، انسان کی ارزش، انسان کی اہمیت جو خدا بند عالم فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے قرار دیا ہے خلائف الارض، کہ زمین پر تمہیں خلیفہ بنایا ہے، اللہ نے انسان کو زمین پر اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ بنایا ہے۔
وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ اے انسانوں، یعنی یہ انسان کی عظمت کو اللہ نے بتایا کہ اپنا خلیفہ اللہ اگر کہے، اس کا مطلب یہ انسان اتنا عظیم ہے، اتنا بلند ہے کہ جس کے بارے میں مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، امام علیہ السلام فرماتے ہیں، اے انسان کیا تو اپنے کو ایک چھوٹا سا کیڑا سمجھ رہا ہے؟ جیسے بہت سارے جانور ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مولا فرما رہے ہیں کہ کیا تو اپنے کو دوسرے جانداروں کی طرح سمجھ رہا ہے؟ جیسے گائے ہے، بھینس ہے، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں، مچھر ہے، مکھی ہے، کیا ایسا ہے؟ اَأَنَّكَ تَزْعَمُ جِرْمًا صَغِيرًا، اے انسان کیا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ چھوٹا سا ایک کیڑا ہے؟ ایک جاندار تو بھی ہے سب جانداروں کی طرح۔ وَفِيكَ عَالَمُ الْأَكْبَرُ، لیکن تیری یہ سوچ غلط ہے، تیرے اندر عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ انسان کے اندر بہت صلاحیت پائی جاتی ہے، انسان کے اندر یعنی کتنی صلاحیت پائی جاتی ہے؟ آج ہمارے زمانے میں تو بہت سارا واضح ہو چکا ہے۔ مثلا ایسے بچے ہیں آپ کو ملیں گے جیسے ایران میں خاص کر، جس کو پورا قرآن مجید یاد ہے، حافظ قرآن بھی ہے، حافظ نہج البلاغہ بھی ہے، حافظ مفاتیح الجنان بھی ہے، تمام دعاؤں کی کتابیں بھی اسے یاد ہیں، نہج البلاغہ بھی یاد ہے، قرآن بھی یاد ہے، صحیفہ سجادیہ بھی یاد ہے۔ اس سے کیا مطلب ہوا؟ یعنی اس انسان کے ذہن میں، فکر میں اتنی صلاحیت پائی جاتی ہے کہ بہت کتنا بھی یاد کرتا جائے گا کم ہونے والا نہیں ہے۔ کوئی یہ کہے کہ بہت زیادہ پڑھیں گے کہیں میموری ختم نہ ہو جائے، یہ میموری ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ انسانوں کی بنائی ہوئی میموری ہے جو فل ہو جاتی ہے۔ موبائل میں پہلے جو ہے 2 GB ہوتی تھی، آدمی کہتے 2 GB ہے، اب کہہ رہے 100 GB، 100 GB ہے صرف، یعنی کتنی بھی GB ہو فل ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ نے جو میموری بنائی ہے، جو انسان کو عطا کیا ہے، انسان کے اندر بہت کمال پایا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں، هو الذی جعلکم خلائف الارض، وہ خدا وہ ہے کہ جس نے تمہیں زمین پر اپنا خلیفہ بنایا۔ ورفع بعضکم فوق بعض، اور بعض کو بعض سے بلندی عطا کیا، یعنی انسانوں میں فرق بنایا اللہ نے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی ناٹا ہے، کوئی عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی عرب ہے، کوئی عجم ہے، فرق ہے، انسانوں میں فرق ہے۔ ورفع بعض، کوئی امیر ہے، کوئی غریب ہے، کوئی متوسط ہے۔ ورفع بعضکم فوق بعض، اللہ کہہ رہا ہے ہم نے بعض کو بعض پر تم میں رفع عطا کی، بلندی عطا کی۔ بعض فوق بعض درجات، درجات ہے، یہ درجات کس لیے ہے؟ یہ اللہ نے الگ الگ بنایا ہے۔ اگر سب ایک ہی طرح ہوتے انسان تو کیا ہوتا؟ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اگر مثلا سب آدمی امیر ہی ہوتے، سب امیر ہوتے، کوئی غریب نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کوئی کسی کے لیے کام ہی نہیں کرتا۔ لہٰذا جو ہے ایک نظام اللہ نے بنایا ہے۔ البتہ یہ جو غریب ہے، امیر ہے، جو الگ الگ پایا جا رہا ہے، رفع بعضکم فوق بعض، بعض کو بعض پر بلندی عطا کیا ہے۔ خداوند عالم یہاں پہ فرما رہے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ ہم تمہارا امتحان لیں اس چیز میں جو ہم نے تم کو دیا ہے۔ تم کو 10 روپیہ دیا ہے تو اس میں امتحان لیں گے، 100 روپیہ دیا ہے تو اس میں امتحان لیں گے، 1 لاکھ روپیہ دیا ہے تو اس میں امتحان لیں گے، کوئی بڑا عہدہ عطا کر دیا ہے تو اس میں امتحان لیں گے۔ امتحان کس لحاظ سے ہے جو آیت بتا رہی ہے؟ لیبلوکم فیما آتاکم، ہم امتحان لیں گے اس میں جو ہم نے عطا کیا ہے، یعنی جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے ہمارا اپنا نہیں ہے بلکہ سب اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا جسم بھی، ہماری آنکھ، ناک، کان، ہاتھ، پیر، دل، دماغ، سب کیا ہے؟ اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ لہٰذا خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے جو درجات بنائے ہیں لیبلوکم فیما آتاکم، تاکہ ہم امتحان لیں تمہارا اس میں جو ہم نے عطا کیا ہے، جو اللہ نے عطا کیا اسی میں امتحان لیں گے۔ ان ربک سریع العقاب وانہ الغفور الرحیم، تمہارا پروردگار سریع العقاب ہے، بہت جلدی سزا بھی دینے والا ہے، وانہ لغفور الرحیم، غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ لہذا ہر طریقے سے اللہ نے انسانوں کو متوجہ کرایا ہے۔
اور گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو ہم نے جو پڑھا تھا چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا، تھوڑا تھوڑا اس کا عرض کر رہے ہیں۔ خطبہ شعبانیہ میں جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرما رہے ایھا الناس ان انفسکم مرہونۃ باعمالکم فکفوها باستغفارکم۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اے لوگو، خطبہ شعبانیہ میں جو کہ عظیم خطبہ ہے رسول اللہ کا، ان انفسکم مرہونہ باعمالکم، تمہارا نفس جو ہے مرہون ہے، مقروض ہے تمہارے اعمال کا، یعنی تمہارے اعمال کے وجہ سے تمہارے نفس پر وزن ہے، تمہارے نفس پر بوجھ ہے۔ فَكُفُّوهَا بِاسْتِغْفَارِكُمْ، اپنے نفس کو ہلکا کر لو، اپنے نفس کو کہ وزن کو کم کر لو، وزن کو ہٹا لو، بِاسْتِغْفَارِكُمْ، استغفار کے ذریعے سے۔ لہذا اس مہینے میں سب سے اہم ہے خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ مجھ سے تو کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، جب گناہ نہیں ہوا تو میں استغفار کس لیے کروں، کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے۔ البتہ یہ انسان ہے، اس سے خطا ہوتی ہے، یہ اور بات ہے وہ سمجھے کہ یہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہے۔ کبھی چھوٹے چھوٹے گناہ جس کی طرف ہماری توجہ بھی نہیں ہوتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں غور و فکر کیا جائے، اور ایسا نہیں ہے کہ کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھے، چھوٹا گناہ نہیں ہے، اس کو چھوٹا سمجھنا ہی بڑا گناہ ہے۔ لہذا اس سلسلے میں ہمارے چوتھے امام حضرت زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام امام فرماتے ہیں دعائے مکارم الاخلاق وَاستقبال الخیر وَإن كثر من قولی وفعلی واستکثار الشر وَإن قل من قولی وفعلی۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں نیک کام جو بھی ہے، چاہے وہ قولاً ہو چاہے وہ فعلاً ہو، یعنی چاہے نیک کام کبھی اچھی بات بول کر کے آدمی، یہ بھی نیک کام ہے۔ کہیں دو آدمیوں میں جھگڑا ہو رہا ہے، اختلاف ہو رہا ہے، آپ ایک اچھی بات بول کر کے، صحیح بات بول کر کے جھگڑے کو ختم کر دیں، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی عظیم ثواب رکھتا ہے، بڑا ثواب ہے۔ یعنی دو آدمی میں جھگڑا ہے اور آپ جو ہے یہاں پہ جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، اسی مورد میں کہ آپ کی بڑی تعریف کر رہے تھے، وہ ڈرانے کی تعریف بھی نہ کیا، لیکن امید رہے۔ دو لوگوں میں اختلاف ختم کرنا، دو لوگوں کے درمیان سے جو کدورت ہے، حسد پایا جا رہا ہے، دشمنی پائی جا رہی ہے، اس کو ختم کرنا، یہ کون سا ہے؟ یہ جو امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ زبان کے ذریعے سے نیکی، زبان کے ذریعے سے نیکی ہے، عمل کے ذریعے سے بھی نیکی ہے۔ امام علیہ السلام اس میں فرما رہے ہیں دعائے مکارم الاخلاق کے جملے میں واستقلال الخیر، ہمیشہ اپنے نیکیوں کو کم سمجھو کہ میرا بہت ثواب کما لیا، اب کیا کریں گے، بہت ثواب کما لیا ہے کیا کریں گے، نہیں، جتنا ثواب ہم کما رہے ہیں ہمیں اپنا ثواب تو دکھ رہا ہے، لیکن ہم سے جو گناہ ہو رہا ہے وہ ہم کو نہیں دکھتا ہے۔ اور جو کہ حدیث میں ہے، کسی نے کہا یا رسول اللہ میں نے اتنا یہ نیک کام کیا، اب تو میرے جنت میں ہزاروں لاکھوں درخت ہوں گے، تو پیغمبر نے کیا فرمایا؟ گناہ کیا ہے؟ گناہ ایک آگ کی چنگاری جیسی ہے، یہ آگ کی ایک چنگاری تمہارے پورے جنت کے باغ کو جلا سکتی ہے۔ لہذا یہ سوچنا غلط ہے کہ میں نے اتنا تو اچھا کام کر لیا، اتنا ثواب کر لیا، اب زیادہ کر کے کیا کروں گا، اب کیا ہوگا، بہت ثواب لے لیا، یہ لفظ جو ہے زبان پہ آنا ہی غلط ہے، بلکہ یہ ایک گناہ ہے۔ لہذا امام فرما رہے ہیں باستقلال الخیر وَإِن كَثُرَ مِن قَوْلِي وَفِعْلِي، ہمیشہ جو ہے اپنے خیر کو، نیکیوں کو کم سمجھو، چاہے وہ قول میں سے ہو چاہے وہ فعل میں سے ہو، چاہے وہ زبان سے بول کر کے، مطلب دعا پڑھنا زبان سے پڑھتا ہے آدمی، قرآن پڑھنا، کسی کے لیے اچھی بات کر لینا، کوئی جو ہے سب بہت بڑا ثواب کیا ہے کہ کوئی آدمی ہے دل برداشتہ ہے، دلی تکلیف ہے، اس کی باتوں کو سننا، خود اس کی باتوں کو سننا، آپ کا کچھ خرچ بھی نہیں ہو رہا ہے، بس ایک چیز خرچ ہو رہی ہے، وہ بات کسی سے بتانا نہیں، راز ہے، اس کی باتوں کو سننا اور اس کو آرام مل جائے گا، اس کو راحت ہو جائے گی۔ لہذا یہ جو ہے ثواب ہے۔ واستکثار الشر،
وَإِن قَلَّ مِن قَوْلِي وَفِعْلِي، اور اپنے گناہوں کو اور اپنے شر کو زیادہ سمجھنا چاہیے. وَإِن قَلَّ مِن قَوْلِي وَفِعْلِي، چاہے وہ قول اور فعل سے کم ہی کیوں نہ ہو. یعنی نیک کام کو جو ہے ہمیشہ کم سمجھنا چاہیے، چاہے وہ زیادہ ہی کیوں نہ ہو، اور اپنی برائیوں کو اور گناہوں کو زیادہ سمجھنا چاہیے، چاہے وہ کم ہی کیوں نہ ہو. لہذا ضروری ہے کہ ائمہ کے ان جو ائمہ نے ہم کو بتایا ہے اس پر عمل کریں. اور اس سلسلے میں استغفار کے بارے میں ہی ایک حدیث ہے جس کو بھی مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان ہے. مولا علی فرماتے ہیں اذا ابطأت الارزاق علیک فاستغفر اللہ، جب تمہارے اوپر رزق کی تنگی آ جائے، رزق کی پریشانی ہو، فاستغفر اللہ، اللہ کے سامنے استغفار کرو، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی استغفار کرو. تنہائیوں میں، مجمع میں، ہمیشہ خدا کے سامنے استغفار کرو. یہ استغفار کرنے کا فائدہ کیا؟ یوسع علیک فیہا، تمہارے اوپر جو ہے رزق جو ہے بڑھ جائے گا، رزق میں وسعت پیدا ہو جائے گی. یہ نہیں سوچیں کہ ہم سے تو گناہ نہیں ہوا، ہم کیوں استغفار کریں. استغفار ائمہ معصومین نے کیا، دعاؤں میں آپ نے سنا ہے. البتہ ان کا استغفار والا نہیں ہے یہ ہماری والا جو ہم گناہ کر کے استغفار کرتے ہیں. وہ معصومین ہیں، ان کے درجات الگ ہیں، اور انہوں نے ہم کو سکھانے کے لیے استغفار کیے ہیں. لہذا اور پھر اس کے لحاظ سے جیسا مرتبہ ہے، جیسی عظمت ہے، اسی لحاظ سے انسان کا گناہ بھی، چھوٹے کام بھی بڑے گناہ ہو جاتے ہیں. اور لہذا ضروری ہے، ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیغمبر فرما رہے ہیں ان القلوب صداء کصداء النحاس، کہتے دلوں میں زنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے. کصداء النحاس، جیسے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے. کہیں لوہا بارش میں رہتا ہے اور کچھ دن بارش میں رہنے کے بعد کیا ہوتا ہے، اس پہ زنگ لگ جاتا ہے، لوہا خراب ہونے لگتا ہے. پیغمبر فرما رہے ہیں جس طریقے سے لوہے پہ زنگ لگ جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان کے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے. اب اس زنگ کو کیسے ختم کیا جائے؟ پیغمبر فرما رہے ہیں فجلوها باستغفار و تلاوت القرآن، اس کو ختم کرو، اس کو ہٹاؤ، اس زنگ کو. یہ زنگ جو ہے انسان کے دل پہ اگر آ جائے گا، پھر انسان کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ اس کو عبادت کرنے میں مزہ آئے گا، نہ کوئی نیک کام کرنے میں مزہ آئے گا، نہ اسے خوشی معلوم ہوگی، نہ تو اس کے دل میں روشنی اور نورانیت جو دکھائی نہیں دے گی. یعنی اس انسان کی زندگی بے مقصد نظر آئے گی. اگر یہ زنگ آ گیا، چونکہ انسان ایک بڑے عظیم مقصد کی طرف آگے بڑھ رہا ہے. وہ عظیم مقصد کیا ہے؟ اس دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد اس دنیا میں جنت تک پہنچنا، امید اور آرزو. لیکن اگر زنگ بیٹھ گیا دل پر، تو اب اس کو نہ تو نماز پڑھنے میں مزہ آئے گا، نہ اسے روزہ رکھنے میں مزہ آئے گا، نہ کسی غریب کی مدد کرنے میں مزہ آئے گا، نہ کوئی اچھا کام کرنے میں مزہ، کچھ بھی نہیں. وہ مردہ انسان ہو جاتا ہے، مردہ انسان. صرف کھانا پینا چلنا یہ زندگی نہیں ہے. زندگی وہ ہے انسان میں حرکت ہونی چاہیے، حرکت ہے تو پھر برکت بھی ہے. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ اس زنگ کو ختم کیا جا سکتا ہے بے استغفار و تلاوت القرآن، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کے استغفار کرتے ہوئے اور تلاوت قرآن مجید کرنے کے لیے. لہذا ماہ مبارک رمضان ہے، عظمتوں کا مہینہ ہے. اب یہ نہیں کہ جو بڑے ہو گئے ہیں وہ کیا کریں گے قرآن کے کلاس میں شرکت کر کے، جو جوان ہو گئے ہیں وہ کیا کریں گے قرآن میں بیٹھ کے، جو بوڑھے ہو گئے ہیں ان کو کیا ضرورت ہے قرآن کے ثواب کی. ایسا نہیں ہے. جس کی عمر جتنی زیادہ ہے اس کو اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے. کہتے ہیں نا جتنا بچہ چھوٹا ہے تو کم پاور کی دوا دی جاتی ہے اور اس کو فائدہ بھی کر جاتی ہے، لیکن جب عمر بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کو مریض کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ زیادہ پاور کی دوا دینی پڑتی ہے. نہیں کہ قرآن یہاں تو قرآن خوانی ہو رہی ہے، بزرگوں سے مطلب نہیں، جوانوں سے مطلب نہیں، بچے پڑھے، بچے جنت میں جائیں، ہم تو جہنم میں ہی جائیں گے. ہم کو جہنم ہی پسند ہے. کیا کریں؟ یہ کیا ہے؟
دل کے اوپر زنگ لگ گیا، زنگ لگ گیا۔ اس زنگ کو ہٹانے کے لیے وہی دو راستے، استغفار کرنا اور قرآن کی تلاوت۔ نہیں پڑھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں، سنیے۔ سن بھی نہیں سکتے ہیں، بہرے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، دیکھیے۔ دیکھ بھی نہیں سکتے تو ہاتھ میں لے کے پکڑ کے خالی صرف بیٹھیے۔ یہ معجزہ الہی ہے، یہ کتاب مقدس ہے، اس کا ہم احترام نہیں کریں گے، اس کی عظمت کو ہم نہیں سمجھیں گے تو کیا دوسرے سمجھیں گے؟ ہم کیا امید رکھ سکتے ہیں؟ کیا دوسری قوم والے قرآن سے فائدہ اٹھائیں گے یا ہم کو فائدہ اٹھانا ہے؟ لہذا ضروری ہے کہ اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ قرآن خوانی کے جو پروگرام ہو رہے ہیں اس میں شرکت کریں، وقت نکالیں گے۔ شیطان بہکاتا ہے، البتہ کہا جاتا ہے بعض روایتوں میں بھی ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے۔ اب تو شیطان جب قید ہے پھر بھی آپ نہیں آ پا رہے ہیں نماز میں، شیطان قید ہو گیا ہے، بہکا نہیں پا رہا ہے، تب بھی نہیں آ پا رہے ہیں قرآن خوانی میں، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی آپ خود اتنا بہکے ہیں کہ شیطان کو بہکانے کی ضرورت نہیں ہے، زنگ لگ چکا ہے دلوں پر۔ جب یہ زنگ ہٹے گا ایک نور چمکے گا، ایک روشنی آئے گی، زندگی کی ایک لذت محسوس ہوگی۔ زندگی ایک مزہ ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک دن، ایک ایک وقت سب لذت ہے، سب ٹیسٹ ہے، مزہ ہے۔ مردے کی طرح زندگی اگر گزارتا ہے تو پھر وہ محبت اہل بیت رکھنے والا نہیں ہے۔ اہل بیت کا چاہنے والا ہمیشہ ہر چیز کو الہی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر چیز کو الہی نگاہ سے دیکھتا ہے، ہر چیز کو رنگ خدا میں دیکھتا ہے، اپنے کو رنگ خدا میں غرق کر لیتا ہے، ڈبو لیتا ہے اور الہی ہو جاتا ہے۔ ہماری آخر میں دعا ہے پروردگار محمد وآل محمد صدقے میں ماہ مبارک رمضان ہے، ہماری تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین و مومنات اس ماہ مبارک میں کار خیر کر رہے ہیں، اس کے علاوہ بھی کیا ہے، پروردگارہ ان کے تمام کار خیر، ان کے عظیم ثواب عطا فرما۔ پروردگار جو بھی مومنین و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما، جو مریض ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگارہ یہ عظیم مہینہ، برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ ہم سے گزر رہا ہے، اس لیے کہ ماہ مبارک گزرنے کے بعد پھر امید مغفرت کی کم ہو جاتی ہے، صرف روز عرفہ ملتا ہے ہم کو۔ لہذا یہ پورا مہینہ ہے، ہم سے چاہیے کہ پروردگارہ ہمارے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگارہ جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز علمی روحانی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ معبود پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سرنگو فرما، آخری حجت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین۔ الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم، غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمتہ علی غضبہ وبسط الیدی بالرحمہ، سبحان من لا یزداد الا جودا وکرما۔ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، ونشهد أن عليا أمير المؤمنين ووصي رسول الله وخليفته بلا فاصل۔ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد۔ اللهم صل وسلم على سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء بنت رسول الله۔ اللهم صل وسلم على قائد غر المحجلين امیر المؤمنین علی بن ابی طالب۔
اللهم صل وسلم على الحسن المجتبى وعلى الحسين الشهيد بكربلاء وعلى علي بن الحسين زين العابدين وعلى محمد بن علي باقر العلوم الأولين والآخرين وعلى جعفر بن محمد الصادق وعلى موسى بن جعفر الكاظم وعلى علي بن موسى الرضا وعلى محمد بن علي التقي وعلى علي بن محمد النقي وعلى الحسن بن علي العسكري وعلى قائدنا ومولانا صاحب العصر والزمان ہادم الکفر والفسوق والعصیان اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوی اللہ۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں جو میں نے خطبہ شعبانیہ کا چند کلمات پیش کیا تھا، اور سب سے پہلے اپنے نفس کو اور تمام نفوس کو تقوی الہی کی دعوت دیتے ہوئے پیغمبر کا وہ خطبہ جو عظیم خطبہ ہے، جس کے اندر بہت زیادہ معارف بھی پائے جاتے ہیں، بہت زیادہ منابع، بہت زیادہ مفید باتیں، یعنی پیغمبر کا ایسا عظیم خطبہ ہے کہ اگر اس پر انسان عمل کرے تو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ چونکہ ماہ مبارک رمضان چل رہا ہے، لہذا اس خطبے میں پیغمبر نے افطار کرانے کے سلسلے میں جو فرمایا ہے، چند کلمات اس میں پیغمبر فرماتے ہیں ایھا الناس، اے لوگو، کیونکہ پیغمبر نے عام پبلک میں خطبہ دیا ہے۔ یہ لفظ ناس یعنی عام پبلک کے لیے، ایھا الناس من فطر منکم صائما مؤمنا، جو شخص اس مہینے میں افطار کرائے صائما مؤمنا، ایک مومن کو جو کہ روزہ رکھتا ہو، ایک روزہ دار کو جو بھی اس مہینے میں افطار کرائے، کان لہ بذالک عند اللہ عتق نسمۃ، تو اس کے لیے اتنا بڑا ثواب ہے اللہ کی طرف سے، عند اللہ عتق نسمۃ، یعنی جیسا کہ اس نے ایک غلام آزاد کیا ہے۔ ایک آدمی کو افطار کرانے کا ثواب کتنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرانے کا، کیونکہ آج کے زمانے میں تو غلام ہے ہی نہیں، آزاد کہاں سے کریں گے؟ بہرحال اس کا ثواب، اور غلام بہت قیمتی ہوتا تھا، ایسا نہیں غلام کی قیمت ہوتی تھی، لہٰذا ایک آدمی کو، ایک مومن کو افطار کرانے کا ثواب پیغمبر فرما رہے ہیں کتنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنے کے اتنا ثواب، اور ساتھ ساتھ وَمَغْفِرَةٌ كَمَا مَضَى مِن ذُنُوبِهِ، اور جتنے اس کے گناہ ہیں اس کے پہلے کے، وہ سب جو ہے اللہ معاف کر دے گا۔ قیل یا رسول اللہ فلیس کلنا یقدر علی ذلک، کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ، ہم میں تو بہت لوگ بہت ہی غریب ہیں، بہت ہی فقیر لوگ ہیں، بالکل پیسہ ہی نہیں ان کے پاس ہے، بہت سے لوگ ہیں، فلیس کلنا یقدر علی ذلک، ہم میں ہر آدمی نہیں کر سکتا، یہ ہر آدمی کے پاس صلاحیت نہیں ہے، ہر آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے کہ کسی روزے دار کو افطار کرا دے۔ پیغمبر نے کیا فرمایا؟ فقالوا اتقوا النار، آگ سے ڈرو، جہنم کی آگ سے ڈرو۔ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے بہت زیادہ گرم ہے، پھر وہاں سے چھٹکارا بھی نہیں ہے، اور جیسا کہ قرآن مجید کی آیتیں بار بار اشارہ کرتی ہے کہ جہنم میں انسان جل جائے گا، تو چونکہ یہ ہم فیہا خالدون ہے، جنت میں جائے گا تو ہمیشہ رہے گا، جہنم میں جائے گا بھی تو ہمیشہ رہے گا۔ وہ کچھ لوگ ہیں چھوٹی موٹی گناہ ہے، استثنائی الگ بات ہے، ہمیشہ ہی والی بات ہے۔ تو آیت قرآن کی کیا کرے، جو اس کی کھال جل جائے گی، انسان کو جلایا جائے گا تو آخر میں کیا ہوگا؟ اس کی کھال جل جائے گی، ہڈیاں ختم ہو جائے گی، پھر قرآن جو کہہ رہا ہے پھر سے دوبارہ کھال چڑھائی جائے گی، پھر سے بدن تیار ہوگا، پھر جلایا جائے گا۔ لہذا یہاں پیغمبر کیا فرما رہے ہیں
اتقوا النار، آگ سے ڈرو، ولو بشق تمرہ، اگر تم افطار کرا سکتے ہو کھجور کے ایک ٹکڑے سے، پوری کھجور بھی نہیں، کم سے کم نہیں کرا سکتے ہو تو کھجور کے ایک ٹکڑے سے، اگر یہ بھی نہیں ہے پھر پیغمبر فرما رہا ہے اتقوا النار ولو بشربۃ من ماء، چاہے تھوڑا سا پانی کسی کو پلا کر کے افطار کا ثواب حاصل کر سکتے ہو۔ لہذا جو ہے بہت ضروری ہے افطار کے سلسلے میں، اور میرے خیال سے اب تو لسٹ بھر گئی ہوگی، اور اگر جگہ خالی ہے تو جو لوگ افطار میں شرکت کرنا چاہتے ہیں شرکت کر سکتے ہیں، اکیلے نہیں کر سکتے ہیں، 4-6 لوگ مل کے گروپ بنا کے کمیٹی بنا کے، عظیم ثواب ہے، اس ثواب سے محروم ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بعد میں افسوس کے علاوہ کچھ باقی نہیں رہے گا۔ لہذا جو حدیث ہم نے پیش کیا، ایک عظیم ثواب جو ہے اس میں پایا جاتا ہے، اور مناسبات میں سے ایک مناسبت جو کہ عظیم مناسبت آ رہی ہے 10 رمضان کو، وفات ملکۃ العرب حضرت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا، رسول کی وہ زوجہ کہ جنہوں نے دین اسلام کی مدد کیا، جب اسلام کو مدد کی ضرورت تھی اس وقت مدد کیا، اور جب تک جناب خدیجہ زندہ رہی رسول نے کوئی دوسری شادی بھی نہیں کیا، یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی، اور رسول کی شان کو بھی بیان کر رہا ہے۔ تقریباً 25 سال تک رسول کی اکلوتی زوجہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کو ساتھ دیا، اسلام کی مدد کیا، اور اس وقت جناب خدیجہ نے اسلام کی مدد کیا ہے جب مسلمانوں کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ شیب ابو طالب میں مسلمان رہتے تھے، صلوات بھیجے محمد والے، ایک پہاڑی کا علاقہ تھا، پہاڑ کا چاروں طرف سے گھرا ہوا، جناب ابو طالب کی ملکیت تھی وہ، یعنی مسلمانوں جو مسلمان اس وقت ہو چکے تھے مکے میں ان کو سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا تھا۔ کیا مطلب؟ نہ ان سے کچھ خریدو، نہ ان کو کچھ بیچو، نہ ان کے یہاں شادی کرو، نہ لڑکی دو نہ لڑکا دو، شادی بیاہ بھی بائیکاٹ، ان سے بات چیت کرنا بھی اس کا بھی بائیکاٹ، سوشل بائیکاٹ مسلمانوں کو کر دیا گیا۔ لیکن اس مدت میں اللہ نے انتظام کیا، واقعہ آپ نے سنا ہے کہ جس وقت جو ہے مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا تھا، سوشل بائیکاٹ کر رکھا تھا، اللہ نے مدد کیا، اور جو آگے جگہ خالی ہے، آگے صلوات بھیجے محمد والے، آگے جگہ خالی ہے۔ تب اس وقت جو ہے جبریل آئے اور خبر دیا، کیا خبر دیا؟ کہ وہ جو پرچہ جس پہ انہوں نے کفار و مشرکین نے دستخط کیا تھا، معاہدہ کیا تھا کہ ان سے لین دین نہیں کریں گے، ان سے بزنس نہیں کریں گے، ان سے کوئی رابطہ ہم نہیں رکھیں گے، جناب ابو طالب کو پیغمبر نے خبر دیا کہ چچا وہ جو ان لوگوں نے دستخط کر رکھا تھا اس کو جو ہے دیمک کھا گئی ہے۔ انہوں نے دستخط کر کے پیک کر کے خانہ کعبہ کے اندر رکھ دیا تھا تاکہ محفوظ رہے۔ اب یہ بات جو پیغمبر نے جناب ابو طالب کو بتایا کہ دیمک کھا گئی ہے، اب کفار و مشرکین وہ کہاں سمجھ رہے ہیں کہ اس کو دیمک کیوں کھا جائے گی؟ یہ غیب کی خبر تھی جو رسول اللہ نے دیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بھی خوف طاری ہوا ان پہ، کفار و مشرکین پر، اس کو کھول کے دیکھا جائے کہیں صحیح میں ایسا تو نہیں ہے کہ دیمک کھا گیا ہے۔ اب جو گئے اس پیکٹ کو کھولا، اندر سے نکالا تو دیمک اس کو معاہدے کو کھا گیا۔ یہ جو ہے رسول کی غیبی خبر، رسول کے غیب کی خبر کفار و مشرکین کے سامنے بھی ثابت ہوئی، اور یہ الہی مدد تھی، یہ الہی مدد تھی۔ اور اس کے علاوہ جو الہی مدد ہوئی مسلمانوں کے لیے، وہ ملکۃ العرب جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا نے وہ مدد کیا ہے کہ اگر جو ہے تواریخ کا جو نچوڑ ہے کہ اگر جناب ابو طالب کی طاقت، جناب ابو طالب کا روب، جناب ابو طالب کی سرداری، آج مسلمان کہتے ہیں جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے تو اسلام نہیں ہوتا، پڑھ لیتے یعنی زبان سے اگر ظاہر کر دیتے، ان کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ تو محافظ اسلام ہے، انہوں نے تو رسول کو بچایا ہے، اپنے بیٹے کو قربان کیا ہے، پڑھنے
جو مسلمان ہمیشہ ہے کیا اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے؟ کہتے نہیں، ہم تو آئے تھے کریم پور میں، دیکھا کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کرار صاحب نے کلمہ پڑھا ہو، مسلمان نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے، جو مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا ہے مسلمان ہے، اس کو کلمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے کس کو ضرورت ہے؟ جو نیا مسلمان ہو رہا ہے، اس کو مجمع کے درمیان لا کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک کو دکھایا جاتا ہے کہ کلمہ پڑھواتے ہیں۔ کس سے کلمہ پڑھواتے ہیں؟ مسلمان سے نہیں۔ جو کافر ہے، مشرک ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، مسلمان ہو رہا ہے تو کلمہ۔ اب یہ مسلمان کیا بہانہ کر رہا ہے؟ جناب ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ان کو کلمہ پڑھنے کی کیا ضرورت؟ وہ تو محافظ کلمہ ہے۔ لہٰذا جناب خدیجہ نے جو خدمت انجام دیا اسلام کے لیے، جس کو خدا بند عالم نے سورہ ضحیٰ کے ان آیتوں میں محفوظ کر دیا، کہیں کل ایسا نہ ہو کہ تاریخ میں تبدیلیاں کر کے مسلمان جو ہے اس احسان کو، جناب خدیجہ کے عظیم احسان کو بھلا دیں۔ لہذا یہ آیتیں جو ہیں کیا ہے؟ سورہ ضحیٰ کہ الم یجید کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب میں نے آپ کو یتیم پایا تو آپ کو ہم نے سرپرست دیا، مدد دیا۔ کون مددگار ہوا جناب رسول اللہ کا؟ جناب ابو طالب ہے۔ جناب ابو طالب کی فضیلت ہے یہ۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، آپ کو تنگ دست پایا تو ہم نے غنی کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ تنگ دست تھے، آپ کو ہم نے غنی کر دیا۔ یہ فضیلت ہے جناب خدیجہ کی، کہ جناب خدیجہ جو کہ ملکۃ العرب تھیں، بہت بڑی بزنس مین تھیں، اور ان کا تاریخ میں کمال یہ لکھا ہے کہ کہیں کسی مارکیٹ میں بھی نہیں گئی۔ ان کی ذہانت، ان کی سوجھ بوجھ یہ ایسی تھی کہ انہوں نے جو ان کے پاس مال تھا، ان کے میراث میں ان کے والد سے جو ملا تھا ترکہ میں، اس سے انہوں نے بزنس کیا، اور جناب خدیجہ کا بزنس اتنا آگے بڑھ گیا کہ ملکۃ العرب کے نام سے آپ کو یاد کیا جا رہا تھا اس عرب جاہلی کے زمانے میں۔ جناب خدیجہ کی جو دولت تھی اس کے بارے میں بہت بحثیں ہیں کہ اتنے زیادہ ان کے پاس مال و اسباب تھے، خزانے تھے، پیسے تھے کہ خزانوں کی چابیاں اونٹ پر لاد کے جاتی تھی۔ یہ کہہ دینا آسان ہے، لیکن جس نے یہ خرچ کیا ہو اسلام کے لیے، پھر مسلمان اس کی قربانی کو یاد نہ کرے، کبھی اس کو ام المومنین نہ کہیں، کبھی ان کے شہادت میں غم نہ منائیں، ان کی ولادت میں خوشی نہ منائیں، یہ کیا ہے؟ احسان فروشی ہے۔ احسان کا تقاضا یہ ہے کہ جس نے اسلام کے لیے قربانیاں دی ہیں، بھائی ام المومنین فلاں کا نام لیتے ہیں بہت عزت و شان کے ساتھ، جس نے اسلام کو کچھ بھی نہیں دیا، جس نے اسلام کو کچھ نہیں دیا، بلکہ اسلام کے بیت المال سے ان کو خرچہ ملتا رہا، بیت المال سے پیسہ ملتا رہا۔ دوسری ازواج یعنی جناب خدیجہ کے علاوہ بلا استثناء، یعنی توہین کرنا مقصود نہیں ہے، ازواج رسول اللہ کی سب محترم ہیں، لیکن جس نے قربانی دی ہے اگر اس کی عزت نہ کی جائے، اگر اس کا احترام نہ کیا جائے، تو یہاں پر یہ کہنا پڑتا ہے کہ جس نے اسلام کو دیا ہے اس کا نام نہیں لیا جاتا، اور جنہوں نے اسلام سے صرف لیا ہے وہ جو ہے بہت ہی یہ مسلمانوں کی، امت مسلمہ کی بہت بڑی کم ظرفی ہے، بہت بڑا جو ہے احسان فراموشی ہے۔ لہذا یہ جو غم کی تاریخ آ رہی ہے 10 رمضان کو انشاءاللہ جو ہے مجلس اعزاز منعقد ہوگی، اس میں بھی شرکت فرمائیں۔ اور اب ہم دعا کرتے ہیں پروردگار محمد و آل محمد صدقے میں اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام طاعت و عبادات کو قبول فرما، اب جو بھی پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ پروردگار اس ماہ مبارک میں جو کہ بہار قرآن ہے، بہار عبادت کا مہینہ ہے، ہم کو زیادہ سے زیادہ توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نماز جماعت میں شرکت کر سکیں۔ پروردگار جو قرآن خوانی ہوتی ہے، تلاوت قرآن پڑھا جاتا ہے قرآن، ہمیں توفیق دے کہ ہم سب اس میں زیادہ سے زیادہ شرکت کر کے عظیم ثواب حاصل کر سکے۔ پروردگار جو مریض ہیں ان کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما۔ پروردگار جو طلاب و طالبات علم حاصل کر رہے ہیں ان کو روز بروز بہترین علمی ترقی و کامیابی عطا فرما۔
معبود جو بے روزگار ہیں ان کو بہترین روزی عطا فرما، جو باروزگار ہیں ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرما۔ پروردگارہ منتخب خون حسین آخری حجت خدا، آج دنیا میں ہر طرف ظلم و جور ہے، پروردگارہ ہر طرف سے مسلمان اور اسلام پر دشمن جو ہے حملہ کرنا چاہ رہا ہے، جس طریقے سے اوائل اسلام میں جناب خدیجہ جناب ابو طالب کس طرح سے تو نے مدد کی ہے، اسی طریقے سے اسی جناب ابو طالب کے نسل سے آخری حجت خدا امام مہدی کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما، تمام ہمارے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کے تمام گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما، پروردگارہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے یاور و انصار میں شمار فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العلی العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔